سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 کا کچھ حصہ ہو گیا تھا، باقی آج مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اے لوگو اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اسے ظاہر نہ کرو، چھپا لو، یحاسبکم بِاللہ، اللہ تمہارا اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان ہے رسول کا، یقین ہے رسول کا، بما انزل الیہ، جو تعلیم اس کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنوں کا بھی یقین ہے۔ کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے ملائکوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے مابین کسی بھی رسول کے، اور یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کا آخری رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو نوروں میں سے ایک نور ہے یہ، جو کہ اللہ کے رسول کو اس کی بشارت ایک ایسے فرشتے نے دی جو کبھی کسی پیغمبر پر، کسی امت پر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی مضامین ہیں، بہت بنیادی مضامین ہیں۔ سامعین اکرام، گزشتہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سامعین اکرام، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر اس کو ہم اپنے دل میں اتار لیں اور اس حقیقت کو مان لیں اور جان لیں اور مان لیں۔ جانتے تو ہیں، یعنی بہت سے لوگ جانتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، مانتے اپنا ہے، جبھی تو اس میں خود تصرف کر رہے ہیں،
مال اور جان میں تصرف کر رہے ہیں، زندگی میں سامعین اکرام ایسے لوگ جو ہیں خود تصرف کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تعلق جوڑ رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ تمام کام تقریباً اپنی مرضی سے، اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقت کو مان بھی لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ مالک ہے، اللہ ہی کا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ سامعین کرام، اگر ایسا ہم کر لیں گے اور حقیقت کو مان لیں گے، جان کے پھر مان لیں گے اور یقین کر لیں گے، پھر یہ ہے کہ پھر یہ تو امانت ہو گئی، یعنی زندگی امانت ہو گئی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ امانت ہو گئی ہمارے پاس۔ اس امانت میں خیانت، پھر اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے جو اس زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق تمام معاملات طے کرتے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے کسی سے تعلق جوڑتے ہیں، کسی سے تعلق توڑتے ہیں، ان کے تمام کاموں کی بنیاد جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے، اللہ ہی کے لیے۔ اس سلسلے میں اگر تفصیل ہم کریں تو مضمون بڑھ جائے گا، لیکن سامعین کرام میں ایک حدیث ضرور آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس شخص کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ اس حدیث کا اگر ہم خلاصہ ان الفاظ میں بیان کریں کہ اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا جس کے تمام معاملات، زندگی کے تمام معاملات اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے طے پا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، محبت ہے، نفرت ہے، اور خرچ کرنا ہے یا منع کرنا ہے، یہ چار چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ احب للہ و ابغض للہ، اعطى للہ و منع للہ، یہ چار چیزیں ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں کافی ساری محبتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ انسان زندگی گزارتا ہے، یا اس کی زندگی میں کچھ سرور آتا ہے، کچھ مزہ آتا ہے، کچھ لطف آتا ہے، اور وہ مزے یعنی جو مزے ہیں زندگی کے وہ اس محبتوں کی وجہ سے ہیں۔ جو اس کی دلچسپیاں ہیں زندگی میں، جو دلچسپیاں یہ برقرار رہتی ہیں تو وہ ان محبتوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ محبتیں اور چاہتیں ختم ہو جائیں تو پھر تو معاملات ذرا مشکل بن جاتے ہیں، لیکن سامعین کرام یہ محبتیں ساری ہیں، برحق ہیں، لیکن صرف ان کا رخ تبدیل کرنا ہے، محبت کا رخ تبدیل کرنا ہے، اس کی وجہ تبدیل کرنی ہے کہ آپ کسی چیز سے محبت کیوں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا رخ یا ہمارا ذہن اس طرح بن گیا کہ ہم نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا تسلیم کر لیا، اللہ کی نعمتیں تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کی امانت تسلیم کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ سامعین کرام تھوڑی سی میں توجہ چاہتا ہوں، ابھی تو ہم اپنی مرضی جی رہے ہیں، بھئی یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ نہیں پسند، یہ کھانا پسند ہے، یہ نہیں پسند، یہ گھر پسند ہے، یہ نہیں پسند، ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، گاڑی یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند۔ اپنی شخصیت کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنی شخصیت سے اپنے ذہن کے مطابق یا اپنے
اپنی مرضی سے سلوک کر رہے ہیں، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے نا، بال بھی اپنی مرضی سے کاٹ رہے ہیں، اور یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ چہرے کے بال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے، کوئی بال کاٹ رہا ہے کوئی نہیں کاٹ رہا۔ بعض جو نہیں کاٹ رہے مطلب یہ ہے کہ چہرے پہ داڑھی شریف رکھی ہے، لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے نیت ایسی خالص نہ ہو جس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں بعض لوگ کرتے ہیں ایسا کہ داڑھی، مثال کے طور، یہ مثالیں میں دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے ہے، اور بنیادی جو بات ہے کہ دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے۔ دین کا جو حکم ہمیں پسند ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جتنا ہمیں پسند ہوتا ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو داڑھی کی مثال دوں، بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، میں نے اتنی رکھنی ہے اتنی نہیں رکھنی۔ بھئی حضور کی سنت کو تو دیکھو، طریقہ کار کو تو دیکھو۔ اچھا داڑھی رکھوں گا، سر کے بال میں اپنی مرضی سے کٹواؤں گا۔ اچھا لباس جو ہے پھر میں اپنی مرضی کا پہنوں گا، داڑھی میں رکھ لوں گا لیکن لباس میں اپنی مرضی کا پہنوں گا، اپنی مرضی کا رنگ، میں تو مجھے تو یہ رنگ پسند ہے، مجھے فلاں رنگ پسند ہے۔ آپ دیکھیں بعض، اللہ اکبر، یہ میں مثال کے طور پہ، اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں خواہ مرد ہوں یا عورتیں پردہ کرتی ہیں، بعض خواتین پردہ کرتی ہیں، بالوں کا پردہ چھوڑ دیتی ہیں، چہرے کا پردہ کرتی ہیں، بالوں کا پردہ چھوڑ دیتی ہیں، پھر زیب و زینت، پھر اپنی مرضی سے سارے معاملات، تمام معاملات جو ہیں، شوہر سے تعلقات جو ہیں، آپ دیکھیں بیویوں کے اپنی مرضی سے ہوتے ہیں۔ بھئی شوہر یہ مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند، مطلب ایک ہی شوہر ہوتا ہے مثال کے طور پہ، جس کا عام طور پہ، تو وہ پھر شوہر کی بات پہ ان سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ طریقہ کار موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شوہر آئے تو آپ مسکرا کے آپ اس کا استقبال کریں، اس کے مال کی، اس کی عصمت کی آپ حفاظت کریں، لیکن نہیں ایسا۔ یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پہ میں انگلی، ہر ایک معاملے میں کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لی ہوا ہے، اپنی ملک سمجھا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنی ملک سمجھا ہوا ہے۔ یہ میں مختصر الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ اس کا اطلاق یعنی دیگر جو جزیات ہیں اس پر کر سکتے ہیں۔ محبت ہماری اپنی مرضی سے ہے، اللہ کے واسطے سے نہیں ہے۔ یہ شخص مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند۔ بعض دیکھیں عورتوں میں مردوں میں، بھائی یہ مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند، اپنی مرضی سے۔ پھر مال کا خرچ کرنا اور مال کمانا اور خرچ کرنا یہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ عام طور پہ مال کمانے کی اور خرچ کرنے کے انداز کو دیکھیں، اپنی مرضی سے کمائیں گے۔ آج کاروبار کا کیا حال ہے، نوکریوں کا کیا حال ہے، یعنی یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، سرکاری نوکر جو ہیں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں، اپنی تنخواہ کھری کر کے لے لیتے ہیں، تنخواہ حلال نہیں کرتے، حلال کے علاوہ یعنی پوری تندہی اور محنت سے وہ حق نہیں ادا کرتے جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور یہ تمام ادارے جو ہیں سرکاری، وہ آپ کے سامنے، محکمہ تعلیم کو دیکھ لیں، استاد خود اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں نہیں داخل کراتا، کیونکہ وہ استاد ڈبل تنخواہیں لے کر بھی اپنا حق نہیں ادا کر رہے۔ اللہ اکبر، جو کر رہے ہیں ان سے تو میری اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ دیکھیں سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے، ہسپتالوں کا کیا حال ہے۔ کون سا ادارہ آپ مجھے بتائیں، محکمہ پولیس ہے، محکمہ فوج ہے، ہر جگہ کرپشن، رشوت اور بے ایمانی، یا بے ایمانی تیرا آسرا۔ کوئی محکمہ مجھے آپ ایسا بتا دیں کہ اس میں لوگ جو ہیں بالکل ایماندار ہوں، اپنے حق جو ہے پورا ادا کرتے ہوں، تنخواہ کو حلال کرتے ہوں، اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کرتے ہوں۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تو معاشرے سے مخاطب ہوں،
اور اس معاشرے میں بعض لوگ جو ہیں وہ نوکر پیشہ ہوں گے اور بعض لوگ جو ہیں وہ کاروباری ہوں گے، بعض لوگوں کا اپنا کاروبار ہوگا، بعض ایسے ہی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے تو کوئی نہیں بیٹھ جاتا، محنت کرتے ہیں، لیکن محنت کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پہ سامعین کرام، ہمارا آج یہ تصور نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کو برا نہ بنائیں، اس کو ہم امانت بھی تصور نہیں کرتے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم امانت نہیں تصور کرتے بلکہ اپنی ملک تصور کرتے ہیں۔ اور یہ الفاظ سامعین کرام ایسے الفاظ ہیں جن کو عام طور پہ لوگ نہیں جھٹلا سکیں گے، اگر وہ خان ہے یا غریب ہے، کسی کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، جو بھی ہے، یا جسم ہے یا قوتیں ہیں، وہ اس کو اپنا مالک سمجھتا ہے۔ بھئی میری وہ کہتے ہیں نا مائی لائف مائی سٹائل، میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا یا جیوں گی۔ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، زندگی کو اپنا سمجھتا ہے۔ معاشرہ ہی ایسا کچھ سامعین کرام بنا ہوا ہے کہ ہم بہت بڑی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس غلط فہمی سے سامعین کرام اگر ہم نکل آئیں اور اپنے آپ کو نکال لیں، جان لیں اور مان لیں یہ حقیقت کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے، اور ہمارے پاس اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جان ہے، ہمارے پاس قوتیں ہیں، ہمارے پاس جسم ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت امانت کسی ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے، امانتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مقصد سے بھی بے بہرہ ہیں، اپنے آپ کو سمجھانا بھی نہیں چاہتے۔ یعنی آپ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی سالوں سال ہو گئے مجھے درس کرتے ہوئے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میری باتیں سن کے اس کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ یعنی زندگی کا مقصد ایک تو جاننا نہیں چاہتے، جان کے اس کو اپنانا نہیں چاہتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات پہ یقین نہیں ہے، تبھی تو ایسا کرتے ہیں۔ اس مال اور جان کو اپنا سمجھتے ہیں لوگ، اپنا سمجھ کے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتے ہیں۔ پھر آج کا جو سبق ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ، اس میں مضمون یہ ہے، ترجمہ تو آپ کو میں نے سنا دیا کہ اگر تم جو تمہارے دلوں میں ہے اگر اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہر انسان اچھے جذبات اور برے جذبات رکھتا ہے۔ ایک آدمی اگر برائی نہیں کر رہا لیکن اس کے ارادے نیک نہیں ہیں، اگر وہ برائی نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برائی کا موقع نہیں ملا، ورنہ اس کا پورا ارادہ ہے کہ اگر موقع ملا تو میں ایسا کر جاؤں گا۔ تو سامعین کرام، یہ اس پہ محاسبہ ہوگا آپ کا۔ اور بات یہ ہے کہ ایسے برے خیالات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتے رہتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے سامعین کرام۔ یعنی جذبات آپ کے اچھے ہونے چاہیے، نیک ہونے چاہیے، ارادے اچھے ہونے چاہیے، ارادہ اچھا بنانا چاہیے۔ برے خیالات، برے ارادوں سے انسان تباہی کے راستے پر بڑھتا رہتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ اسے موقع نہ ملے تو سزا اسے ضرور ملے گی۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک انسان یعنی دل میں نفاق رکھتا ہے، برے ارادے رکھتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارادے اور عزم رکھتا ہے تو اس کا محاسبہ ضرور ہوگا۔ زیر نظر آیت میں سامعین کرام یہ مضمون ہے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپا لو، اس کا محاسبہ ہوگا۔ سامعین کرام یہ بات جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ یہ بڑی سوچ و بچار والی بات ہے سامعین کرام۔ اس کے متعلق یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں یہ تصور کہ ہمارا اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، ہمارے خیالات کا، ہمارے اچھے یا برے خیالات کا محاسبہ کرے گا، یہ تصور نہیں ہے معاشرے میں، یعنی یہ یقین نہیں ہے سامعین کرام۔ اس زیر نظر آیت میں مضمون بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کے، خیالات کے رد عمل سے نہیں بچ سکتے، تمہیں اپنے خیالات کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دل کے جو ارادے ہوتے ہیں اگر آپ اسے ظاہر کریں یا چھپائیں تو وہ یعنی اعمال کی بنیاد تو وہ ارادے بنتے ہیں سامعین کرام۔ ارادہ بنتا ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، ارادہ اچھا یا برا تو عمل جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تھوڑا سا اگر میں اس کی تفصیل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہمارے جو ارادے ہیں، ہمارے اعمال اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہمارے خیالات جو ہیں، جو ہمارے عزائم ہیں، جو خیالات ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہمیشہ عمل کی بنیاد جو ہے سامعین کرام ارادہ بنتا ہے، اس میں کوئی سمجھنے کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ہر ایک آپ چاہے کہ آپ کو طلب ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں گے۔ یہ ایک مثال کے طور پہ آپ کو جس چیز کی طلب ہو رہی ہے، پہلے تو طلب ہوتی ہے، پھر ارادہ بنتا ہے، پھر آپ اٹھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات جو ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ وسوسے کے بارے میں نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ بات جو ہے وسوسے کے بارے میں نہیں ہے، وسوسے کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور، بعض وقت میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو میں زبان پہ لانے کو زبان پہ لانا سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے اور مجھے کوئلہ بنا دیا جائے، لیکن وہ خیال میں لانے کو زبان پہ تیار نہیں، یعنی ایسے برے خیالات آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی رد الامر الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے اس رد الامر الی الوسوسہ، جس نے اس جو ارادہ، جو آپ کی یعنی یہ جو نیت آئی یا جو خیال آیا، اس کو وسوسہ قرار دے دیا۔ وسوسے پہ پکڑ نہیں ہوتی، یہ سامعین اکرام نوٹ کر لیں۔ وسوسہ ایک اچانک آپ کا ایک خیال آئے، دل میں آپ کا ایک خیال آئے تو اس کو پھر
وہ وسوسہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا خیال اگر آئے تو اس پہ سوچنا چاہیے، برا خیال آئے اس کو جھٹک کے پھینک دینا چاہیے۔ یہ آیت جو ہے یہ وسوسے کے بارے میں نہیں ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، یہ ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک ہم ہے پھر عزم ہے، ارادہ ہے پھر اس کا عزم ہے کر لینا، یہ پھر اس کے درجات ہیں سامعین کرام۔ ہم پہ پکڑ نہیں ہے۔ برائی، حدیث میں آتا ہے انسان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ کام کر نہیں لیتا تو اس کے لیے کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، یعنی گناہ اس کا نہیں لکھا جاتا، لیکن جب وہ کر لیتا ہے تو پھر ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نیک ارادہ اس کا بنتا ہے تو ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ 10 گنا اجر ہے۔ تو یہ زیر نظر آیت ہے، اس میں وسوسے کے مضامین شامل نہیں ہیں، اس میں وہ ارادے ہیں آپ کے جو دل میں آپ کے پنپ رہے ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، تو اس پہ پھر محاسبہ ہوگا۔ اصل میں تو انسان اپنے خیالات کی بنا پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض خیالات پہ اسے عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسباب نہیں برابر ہوتے، لیکن اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا مجھے موقع ملا تو میں یہ کام کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا اس میں سامعین کرام ایک اور مضمون ہے کہ اگر یعنی بنیادی طور پہ تو سامعین اکرام ہماری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ جن خیالات کی بنا پر ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت قابل افسوس ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیں کہ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، ہم اللہ کا نہیں سمجھتے، جبھی تو ہم تصرف کر رہے ہیں اس پہ، اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر رہے ہیں، جسم سے اپنی مرضی سے جسم کو استعمال کر رہے ہیں، جسم تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اپنے گھر والوں سے بھی اپنی مرضی سے، آپ دیکھیں نا بعض شوہروں نے کیسے برے سلوک رکھے ہوئے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اسلام کی تو ہمیں یہ ہدایت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں، حضور فرماتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو بس اپنے کام سب خود کرتے، صفائی کرتے، جگہ کی صفائی کرتے، جوتے اپنے خود گانٹھ لیتے، بکری کا دودھ دوہ لیتے، اور جو بھی روزمرہ کے کام ہوتے اپنے مناسب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بعض دیکھیں ہم اپنی شان کتنی بلند سمجھتے ہیں۔ بعض مرد ہوتے ہیں کہ یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ گھر میں کہیں جھاڑو دے گا یا پوچھا کرے گا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے متعلق، اپنی کسر شان سمجھتے ہیں ایسے کام کرنے کے وہ لوگ۔ بہرحال میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا یعنی قابل افسوس کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو اپنا ملک تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں اس وقت کا، اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ اب سوچنا ضرور چاہیے۔ اچھا یہ دوسری جو سامعین کرام بات ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، یعنی دل کے خیالات، اس کا تم سے محاسبہ ہوگا۔ یہ سامعین کرام ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالی ہمیں، یہ وہی بات ہے جو پہلے ہو چکی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا،
اور اگر للہ ما فی السماوات والارض، یہاں صرف دیکھیں آیت جاری ہے، صرف توئے ہے، توئے کا مطلب یہ مضمون اسی سے متعلق ہے لیکن تھوڑا سا تبدیلی اس میں آئی ہے، یا ایک نتیجہ اس کا مرتب ہو رہا ہے اگلے جملے میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ دیکھو یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ دل تمہارا نہیں ہے، یہ وقت تمہارا نہیں ہے۔ اب تم جو زندگی گزار رہے ہو، جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، اب اپنے دل میں جو بھی تم خیال لاؤ گے، جو بھی ارادہ لاؤ گے، تو اس کا تم سے محاسبہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنے خیالات اور ارادوں کے رد عمل سے نہیں بچ سکتے۔ رد عمل ایک ایسا جملہ ہے کہ یعنی معنی کے طور پہ اگر ہم کریں، رد عمل، ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں تو سامعین اکرام ہم رد عمل کا خیال رکھتے ہیں۔ بچہ جو ہے طالب علم کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، استاد جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، بچہ کبھی اٹھ کے ٹہلنا نہیں شروع کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو اس فعل کے رد عمل کا احساس ہوگا۔ یہ مثال کے طور پہ سامعین کرام میں آپ کو دے رہا ہوں، باس کے سامنے دو ملازمین بیٹھے ہوئے، وہ دو ملازمین آپس میں ایسی بے تکلفی سے بات نہیں کریں گے، نہ گپ شپ لگائیں گے باس کے سامنے۔ کیوں؟ کہ ان کو اس کے رد عمل کا پتہ ہے کہ رد عمل اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ رد عمل کا ہم لوگ سامعین اکرام سچی بات یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں خیال ضرور رکھتے ہیں۔ گاہک آتا ہے، اس سے دکاندار اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کو گالی نہیں دیتا، کیونکہ اگر اس سے وہ برا سلوک شروع کر دے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ گاہک جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، اس کا مال درے کا درا رہ جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں مختصر میں جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے جو جملہ ہے وہ میں کہوں گا۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم رد عمل کا، ایک چیز کے رد عمل کا خیال رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اپنے رد عمل کا، یعنی اگر ہم اس کے مناسب سلوک نہیں کریں گے جس کے ساتھ بھی، تو ہمیں اس کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہ بعض محکموں میں خصوصاً یہ پولیس والے ہو گئے یا اور سرکاری باس کو جو ہے بس وہ سر کہتے ہیں، یس سر یس سر یس سر یس سر، یس سر نہیں کہیں گے تو پھر ان کو پتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، یس سر یس سر۔ تو رد عمل، میں مختصر بات کر رہا ہوں سامعین اکرام، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ دنیاوی معاملات میں ہم رد عمل کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہمارا اللہ پر ایسا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بلکہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے ناظر ہے، یہ یقین بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا، یہ یقین بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے حضور کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے ناظر ہے، میرے ساتھ ہے، اور ہے تو ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ یہ تو ہمارے دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، مقام احسان حاصل کر لینا۔
اگر کوئی شخص اس سے عاری ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے جلد سے جلد، کیونکہ یہ تو بغیر اس مقام کے حاصل کیے ہم نیکی میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس جب تک نہیں ہوگا۔ اور سامعین کرام، یہ چلتے چلتے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ احساس از خود آپ پیدا نہیں کر سکتے، اس کے لیے مشق کرنی ہوتی ہے اور کسی اللہ والے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، دیکھو رحمان کے بارے میں تو تم نہیں جانتے تو کسی خبردار سے معلومات حاصل کر لو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کافی ہے۔ کتاب کافی ہوتی تو پیغمبر نہ آتے، پہلے پیغمبر آیا ہے، پہلے صاحب کتاب آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ صاحب کتاب نے آ کے انقلاب برپا کیا ہے، کتاب تو پھر اس کے ساتھ آئی ہے اور 23 سالوں میں نازل ہوئی ہے، لیکن لوگ تو مکے میں ہی تیار ہو گئے تھے جان و مال قربان کرنے کے لیے، اور کیا لوگوں نے جان و مال قربان۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ قرآن تو اس وقت شروع تھا، نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کی زبان سے کلمہ جو نکلتا تھا، احد احد، یہ کون سا علم تھا؟ کس نے علم دیا تھا؟ کس نے وہ نور ان کے سینے میں ڈالا تھا؟ وہ تو حضور کی ذات ہی تھی۔ تو استاد کے بغیر آپ، یعنی استاد کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، اس غلط فہمیوں میں نہ رہیں کہ استاد کے بغیر میں اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہوں۔ یہ اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ استاد کے بغیر ہر چیز میں، دیکھیں ایک آدمی نے بی اے پاس کر لیا، اب وہ ایم اے، اب دیکھیں جو بی اے پاس کرتا ہے وہ تو اچھا خاصا یعنی بالغ انسان ہوتا ہے، 14 جماعت پڑھ چکا ہوتا ہے۔ 14 کا مطلب یہ ہے کہ 14 اور 5 19 سال کا، 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت، پھر 14، تو 19 سال کا یہ ہے، 20 سال کا یہ ہے، تو 20 سال میں 14 جماعت اس نے پاس کر لی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کو اب کتاب کی یعنی صرف کتاب کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں جو دور کر لینی چاہیے۔ کتاب، استاد اور پھر کتاب، استاد اور پھر کتاب، پہلے رفیق پھر طریق، یہ ضرب المثل ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں، جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں رد عمل کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، کہ رد عمل دنیا کے کاموں میں تو ہم رد عمل کا خوب اچھی طرح خیال رکھتے ہیں۔ ایون وہ 4-5 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی رد عمل اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اگر ایسا کام کیا تو رد عمل کیا ہوگا، ایسا کیا تو رد عمل کیا ہوگا، تو وہ خیال کرتا ہے پھر، اور پھر یہ خیال بڑھتا جاتا ہے اور احساس بڑھتا جاتا ہے، اور یہ احساسات بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی بھی رد عمل، یعنی کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ بنیادی بات سامعین اکرام یہ ہے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ تو احساس ہونا چاہیے، اور آپ کو میں نے بتایا یہ مقام احسان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے یا رسول؟
انہوں نے کہا کہ انت عبد ربک کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو اپنے رب کی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے تو کم از کم یہ احساس تمہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، ان دونوں کیفیات میں سے آج جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، ان دونوں کیفیات میں سے کوئی کیفیت بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں دین کے کسی بھی شعبے میں ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، سن لیا بس بات ختم ہوگی۔ اب یہ مشہور حدیث ہے سامعین کرام، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، کسی بھی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، حدیث جبرائیل کا نام لیں گے تو عالم کو آپ کو بتا دے گا حدیث جبرائیل۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے حدیث جبرائیل سنی ہو، لیکن اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، پھر اس کی تفصیلات کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، بس گزر جاتے ہیں اس سے، ایک واقعے کے طور پہ سن لیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں آئے، حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس کے بالوں پر کوئی گرد و غبار، کوئی سفر کے اثرات نہیں تھے، بالکل سفید کپڑے پہنا ہوا تھا۔ تو یہ قصے کے طور پہ ہم یہ قصہ ضرور سنتے ہیں، لیکن بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ میں صرف یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ وہ یعنی احساس جو ہمیں ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے۔ زیر نظر آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے یا اس کو چھپا لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا محاسبہ ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کس درجے میں ہے تمہارے خیالات، کتنا عزم ہے تمہارا ان پہ، اچھے یا برے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں پر واقف ہے، تو اب یہ ہے نا کہ کیا ہوگا، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تقریباً سامعین کرام یہ آیت جو ہے، یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی پہلی آیت نمبر 284، اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ مشق کریں، اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور اس کے یعنی اس آیت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں انسان کی نجات کے لیے یعنی یا اس کی رہنمائی کے لیے کم از کم، یا اس کو ایک اس کی زندگی کو ایک نہج دینے کے لیے، ایک راستہ دینے کے لیے زیر نظر آیات جو ہیں یہ کافی ہیں۔ تو اس کا پہلا جو جز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ملوکیت ہے اس کا ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا مالک جو ہے، خواہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، اس کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ ایک تصور سامعین کرام میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ دوبارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں،
اور یہ ہماری نجات کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اب انسان کے پاس کیا کیا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا میں نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ سامعین کرام، آنکھیں دیکھیں میرے مخاطبین، مجھے امید ہے کہ جو میرے مخاطبین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تقریباً سب بینا حضرات ہوں گے، خواہ وہ بچے ہیں یا بوڑھے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ ان کے کان بھی ہوں گے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے اسے زبان نہیں دی؟ کیا میں نے اسے 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا میں نے اسے سیدھا راستہ نہیں بتایا؟ نجدین، دونوں راستے بتا دیے. تو سامعین کرام، گزارش یہ ہے کہ جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اور اس کے بارے میں بات کی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے. آپ پوچھیں کسی اہل بصیرت سے رابطہ کریں اور اس تصور کو پختہ کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ کمزوری ہم میں موجود ہے، اور یقیناً اکثریت ایسی ہے، سامعین کرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو کہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور خدا بنے بیٹھے ہیں. خدا اور کیا ہوتا ہے؟ جو حکم چلاتا ہے، اور حکم تو صرف اللہ کا ہے. لیکن اگر کوئی اور حکم چلانا شروع کر دے تو وہ حاکم پھر وہ بن گیا. اور بہت سی ایسے سامعین کرام، صرف مرد حضرات نہیں، عورتیں بھی جو اپنے گھروں میں ہیں، وہ چاہتی ہیں، مثال کے طور پہ، اللہ ماشاءاللہ جو نہیں ایسی ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ بڑی اچھی ہیں، لیکن اکثر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا حکم چلے، شوہر پر بھی، بچوں پر بھی، گھر پر بھی ہمارا حکم چلے، ہم جو چاہتے ہیں، ہم جیسا کہتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے. مرد حضرات بھی یہی چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ رہا مرد بھی ایسے ہی چاہتے. یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو موقع مل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ 2 چیزیں جو ہیں، ایک تو جواب دہی کا احساس، پہلی تو ملکیت اللہ تعالیٰ کی، اس کا احساس ہو جائے کہ ہاں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر جواب دہی کا احساس ہو. یہ احساس جو ہے سامعین اکرام، یہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ احساس ہم اپنے آپ میں پیدا کریں، اللہ کے قریب محسوس کریں. اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کی شہرک سے بھی میں زیادہ اس کے نزدیک ہوں. تو سامعین کرام، یہ تو بس تھوڑا سا احساس کرنے کی باتیں ہیں. یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو یہ ایک احساس، یہ یقین پیدا کرنا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں، اگر یہ یقین پیدا ہو گیا تو آپ دیکھیں کتنی اچھی تبدیلی آئے گی آپ کی زندگی میں. اور پھر آپ محتاط رہیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی. آپ محتاط، ہر قدم محتاط ہوگا، ہر نظر محتاط اٹھے گی،
ہر قدم محتاط، ہر نظر محتاط، ہر وقت کان کا استعمال مناسب کریں گے، زبان کا استعمال مناسب کریں گے۔ سامعین کرام، اگر یہ تصورات نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس نہ ہو تو پھر معاملات تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں، پھر انسان تو آزاد ہوتا ہے، اور جس طرح کہ آج کا انسان خود مختار ہو چکا ہے، یہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سامعین کرام، یہ جو یہ آیت ہے، یعنی نور ہے، روشنی ہے اس میں۔ جو فرشتہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا ابشر بن نورین، بشارت لے لیجئے دو نوروں کی، تو اس میں ایک نور جو ہے، یعنی یہ ساری جو رکوع ہے یہ نور ہے، تیز روشنی ہے اس میں۔ اگر ہم اور آپ سامعین کرام اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اس روشنی کو، اور اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بعض وقت تو ٹارچ ہوتی ہے، آپ اندھیرے میں رہتے ہیں، ٹارچ کو جلاتے ہی نہیں ہیں، تو اندھیرا کیسے ختم ہوگا؟ نور ہے یہ قرآن، تو مکمل نور ہے، لیکن اس میں بعض آیات جو ہیں وہ خصوصی طور پہ روشنی رکھتی ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو ہم نے آیت نمبر 284 ہم نے پڑھی ہے، یہ دیکھیں کتنا زبردست اس میں روشنی ہے، نور ہے اس میں، آپ محسوس کریں اسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔